بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے عورتوں کے متعلق باتیں بیان کی جا رہی تھیں کہ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق کیا احکام ہیں، ان احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اس کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے طلاق کی مدت کو اور مہر کے متعلق، دوسری بات نماز کے متعلق، تیسرا جب کسی کا شوہر مر جائے تو عورت کی رہنے کی جگہ کے متعلق 3 چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جب کوئی مرد نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد میں ابھی تنہائی نہیں ہوئی بلکہ تنہائی ہونے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کے متعلق کیا احکام ہیں۔ اگر نکاح ہو گیا، مہر طے ہو گیا، مہر متعین ہو گیا، اب پھر اگر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ ہدیہ دے کر معاملے کو رفع دفع کرے گا۔ اگر مہر متعین نہیں ہوا ہے، نکاح ہو گیا، مہر متعین نہیں ہوا ہے تو اس کو بیوی کو ایک جوڑی کپڑا جس کے اندر پاجامہ، کرتا، دوپٹہ ہو بہترین قسم کا، وہ دے کر بیوی کو رفع کرے گا، رفع دفع کرے گا۔ اور اگر مہر متعین کر دیا ہے، اب اس نے تنہائی میں آنے سے پہلے طلاق دے دیا تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ شوہر پر آدھا مہر واجب ہوتا ہے۔ مہر اصل بیوی کا ہی حق ہوتا ہے، مگر اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کو چھوا بھی نہیں ہے، ابھی تنہائی کا موقع بھی نہیں آیا ہے، پھر بھی اگر طلاق دے رہا ہے تب بھی وہ آدھا مہر دے دے یا پھر پورا کا پورا مہر اس کو ادا کر دیں، یا بیوی معاف کر دے یا شوہر معاف کر دیں۔ دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچ کر معاف کر دیں، اسی کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے بیویوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، ہاتھ لگانے سے پہلے، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے مہر متعین نہیں کیا ہے، ومتعوهن، ان کے لیے ہدیہ دو، کچھ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المفتر قدر، دینا ایک آدمی غریب ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دے، جو مالدار ہے وہ اپنے حساب سے دے، کیونکہ اپنے وہ بیوی کو الگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی نہیں ہے، وہ بیوی تو جیسے ایجاب و قبول ہو جاتا ہے وہ بیوی بن جاتی ہے،
اگر اسی کی فوراً بعد طلاق ہو رہا ہے تو کچھ دے کر رفع دفع کیا جائے گا معاملے کو۔ متاعً بالمعروف، یہ بھلائی کا بہترین طریقہ ہے۔ حقاً علی المحسنین، کہ ان کا حق اس کو ادا کیا جا رہا ہے، اور احسان کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج فتنہ اسی لیے ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر اختلاف آ رہا ہے تو لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے معاملے کو رفع دفع کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اسٹیشنوں کو جانے کی نوبت آتی ہے، دارالقضاؤں کو جانے کی نوبت آتی ہے۔ قرآن نے بہترین نظام بنایا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اگر نا اتفاقی ہو تو شوہر سب سے پہلے سمجھائے گا، بیوی کو 1 سے 2 مرتبہ سمجھائے گا، یا جتنی اس کی استطاعت ہے سمجھائے گا۔ اگر نہیں سمجھ رہی ہے تو ڈرائے گا، اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہے تو بستر الگ کرے گا، اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو مسواک کی لکڑی سے یا اس جیسی دوسری لکڑی سے اس کو ہلکا مارے گا، تاکہ اسے احساس ہو، زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ اسے کچھ اثر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور بھی اگر سمجھ نہیں رہی ہے تو پھر شوہر کی طرف سے 2 لوگ، بیوی کی طرف سے 2 لوگ بٹھا کر بات کریں گے۔ اگر اس میں بھی معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر طلاق دیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے، قرآن کی یہی تعلیم ہے۔ اگر دونوں کے فریقین کی طرف سے بھی اگر معاملہ نہیں ختم ہو رہا ہے، بات نہیں جم رہی ہے، تو پھر 1 طلاق دے گا۔ 1 طلاق دینے کے بعد میں بیوی اسی گھر میں رہے گی، بیوی الگ نہیں جائے گی بلکہ اسی گھر کے اندر رہے گی، دونوں الگ الگ رہیں گے۔ وہ طلاق رجعی ہوگی، 3 مہینے سے پہلے شوہر بیوی سے پیار سے بات کر لے تب بھی وہ رجوع ہو جائے گی، یا اسے چھو لے تب بھی رجوع ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو عدت کے درمیان چاہیے وہ بند سور کر رہے، اپنے آپ کو سنوار کر بنا کر رکھے تاکہ شوہر کا دل اس پر آئے۔ اور اگر وہ ایسے بھی رہ رہی ہے، بن بھی رہی ہے، سنور بھی رہی ہے، شوہر اس کی طرف نہیں جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہی 3 مہینے ہو جائیں گے دوسری طلاق ہو جائے گی۔ دوسری طلاق کے پھر 2-3 مہینے جو ہے عدت کے، وہ عدت کے درمیان اگر رجوع کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ جیسے ہی عدت ختم ہو گئی بیوی کو اختیار ہے چاہے دوسرا نکاح کرے یا اسی کے پاس دوبارہ نکاح کر کے واپس آئے، اور جاتے وقت میں جو اس کا مال ہے اسے دے کر۔ صحیح معنوں میں اگر انسان معاملے کو رفع دفع کرے گا تو جھگڑے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ مگر آج بیوی گھر والے بھی لڑائی پر ابھر آتے ہیں، شوہر گھر والے بھی لڑائی پر ابھر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اگر مہر متعین نہیں کیا گیا ہے تب اس کے لیے کچھ دے کر معاملے کو جوڑا وغیرہ دے کر رفع دفع کریں، اور یہ احسان کا طریقہ ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ تم نے مہر متعین کر دیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہیں آدھا مہر دینا پڑے گا، جتنا مہر آپ نے متعین کیا ہے اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اب مہر کی ایک تو متعین ہوتا ہے، کبھی کبھی متعین نہیں ہوتا۔ جب مہر متعین نہیں ہوتا تو کتنا مہر دیں گے، ان کے خالہ کو دیکھیں گے یا پھوپھی کو جتنا مہر ملا ہے وہ مہر مثل جسے کہتے ہیں اتنا دیں گے۔ یہاں پر اگر مہر کو متعین کیا ہے تو پھر آدھا مہر دے گا۔ بیوی کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دے رہا ہے، اگر بیوی کو چھو لیا، تنہائی نصیب ہو گئی، تب تو پورا مہر دینا پڑے گا بیوی کو۔ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، مگر یہ کہ معاف کر دیں، بیوی معاف کر دیں، کہ جو آدھا مہر شوہر کو دینا پڑ رہا ہے وہ کہے کہ میں معاف کر دیتی ہوں، وہ بھی بھلائی کا طریقہ ہے۔ او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا پھر شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہوتی ہے وہ معاف کر دے، وہ پورا کا پورا دے دے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور معاف کرنا قرب الہی کا سبب ہے، تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، درگزر کرنا۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم یہ چیز کو نہ بھولو جو فضل اللہ نے تم پر کیا ہے، تمہارے درمیان کیا، اس کو نہ بھولو، اس کو یاد رکھتے ہوئے بھلائی کا معاملہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں سے نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک احکام ہے۔ احکام اس کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں، مگر احکام کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو پھر نماز کا تذکرہ لایا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب بعض مفسرین کرام درمیانی نماز عصر کو مراد دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے دن کی 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر،
اور اس کے بعد رات کی 2 نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، تو یہ 5 نمازیں ہو گئی۔ تو درمیانی نماز عصر کو لیا جاتا ہے، اور بعض مفسرین فجر کی نماز کو لیتے ہیں، کیونکہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں تو یہ درمیانی نماز کو لیتے ہیں، ورنہ قرآن کے اعتبار سے زیادہ مفسرین نے جس قول کو لیا ہے وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کے وقت میں لوگوں پر کام کا بوجھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ جو انسان عصر کی نماز کو پا لیتا ہے، ادا کر لیتا ہے، اللہ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عین دنیا کے اندر مصروف ہونے کا وقت ہے۔ تو عصر کی نماز یہ درمیانی نماز ہے، تو نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی، اور خصوصیت کے ساتھ میں عصر کی نماز کی، کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ کہا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو عاجزی کے ساتھ میں۔ نماز کے آداب بتا رہے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سینہ تان کر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، گردن کو جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ میں، اور اتنا بھی نہ جھکے کہ سیدھا کھڑا ہونے میں مانے ہو، بلکہ کھڑا تو سیدھا رہیں، اپنی گردن کو جھکا لے، جیسے ادب کے لیے انسان جھکاتا ہے، گردن کو جھکا رہے، اور عاجزی اپنے اندر ہو، ویسے کھڑے رہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کھڑے ہوئے یا سواری کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا، یعنی نماز پڑھنے میں تمہیں خوف آئے کوئی درندے کا یا جنگ کے موقع پر، تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، سجدہ رکوع سجدہ اشارے سے کر لو، کوئی بات نہیں، مگر نماز کی پابندی اس وقت میں بھی ضروری ہے۔ یا پھر سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھو، چاہے قبلے کی طرف سے منہ پھرتا ہو، کوئی معاملہ نہیں، مگر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا تمہیں، ویسے حالت کے اندر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یا پھر سواری کے اوپر نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ میں۔ اگر سواری ادھر ادھر مڑ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اشارے سے سجدہ کرو، اشارے سے رکوع وغیرہ کریں، اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے، نماز کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی ڈر اور خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا، بتایا گیا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب ڈر اور خوف ختم ہو جائے تو اطمینان سے نماز پڑھ لینا۔ اور اتنا خوف، اتنی دہشت ہو کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوں گا پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ میں ایسے ہی ہوتا تھا، نماز میں حملہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت میں نماز بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیا جائے، بہتر ہے کہ کوشش کرے نماز کو ادا کرنے کی۔ اور اگر یہ غالب ہو جائے، ڈر غالب ہو جائے کہ بہت زیادہ ڈر ہے اور خوف اتنا ہے کہ میں کھڑوں گا تو پھر مجھے مار دیا جائے گا، تو اس وقت میں قضا کی اجازت ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں سے مر جائے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائے بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کرے اپنے بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال کا خرچہ، 1 سال کے خرچے کے لیے وصیت کریں۔ یہ آیات اس سے پہلے کی ہیں، جب سے میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی آیات ہیں۔ جب میراث کا حکم نازل ہوگا تب تو یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ عدت 4 مہینے، اور پہلے زمانے جاہلیت کے اندر 1 سال عدت ہوا کرتی، شوہر مر جائے بیوی کے لیے 1 سال عدت گزارنا پڑتا تھا۔ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب مرنے کے قریب ہو جائے تو وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے۔ کیا وصیت ہے؟ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی، میرے گھر میں رہے گی، اور 1 سال کا خرچہ وارثین کو، رشتہ داروں کو دیکھنا پڑے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ جیسے میراث کی آیات آئیں تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب صرف 4 مہینے 10 دن وہ اپنے گھر میں رہے گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی ہے، اس کا عدت گزارنا شوہر کے گھر میں ہے، اگر وہ خود نکل جائے یا کچھ ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے خاندان پر داغ پڑ رہا ہے، تب نکالنے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تم گناہ سے بری ہو جاؤ گے۔ یا وہ خود اپنے حق میں کچھ فیصلہ کر لے معروف طریقے سے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھلائی ہے، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ متقی، یہ بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف رہے گا، اللہ کا ڈر رہے گا،
جو احکام بھی اس کے سامنے آئیں گے وہ بجا لائے گا۔ جب اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو انسان بس سرسری اس چیز کو لے لے گا اور احکامات سے انسان دور ہو جائے گا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیوں کو، آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں سے یہ عورتوں کا معاملہ ختم ہوا، پھر اب دوسرے احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر خاص کر کے زور دیا گیا نمازوں کا، کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کو کسی حالت میں بھی ادا کرنا ہے۔ جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے بہت بڑے حصے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے اس کی خصوصیت کو بتایا گیا، اور ان نمازوں کے اندر بھی وسطیٰ والی نماز یعنی درمیانی نماز جو عصر کہتے ہیں، اس نماز کی بڑی تاکید کی گئی، کہا کہ اس کو کبھی ناغہ نہ کرو۔ اور جب دیکھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ عشاء اور فجر میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان عشاء اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ منافق ہے، اس لیے اس کی افضلیت بتائی۔ بس اگر جیسے جیسے احکام کے اندر کوتاہی آتی اس عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بری چیز کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو چھوڑ دینا۔ تو اس وقت میں لوگ نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں بتا دیا گیا، پوچھا گیا سب سے برا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ جب جو چیزیں زیادہ واضح ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھا کر کے بتاتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت انسان کے دل کے اندر آ جائے اور اس عمل کو کرنے والا بن جائے۔ یہاں تک تقریباً 35 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سے بیان کیے۔ 35 احکام یہاں تک بیان ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگر، روزوں کا ہوا، حج کا ہوا، زکوٰۃ کا ہوا، اور خصوصی اعتبار سے عورتوں کے مہر کا، تمام چیزیں 35 احکامات یہاں تک بیان ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک رکوع ہے، 2 رکوع ہے، اس کے بعد میں ہمارا دوسرا پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تعلق قرآن سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ۔